الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین گرامی قدر، ہم نماز کی ہر رکعت میں ایک دعا کیا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پہ چلا جن پر تو نے کرم فرمایا۔ یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، ان پر نظر کرم فرمائی؟ سورہ النساء آیت نمبر 69 میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا کرم کیا۔ وہ کون ہیں؟ سب سے پہلا طبقہ ہے النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوں گے۔ دوسرا طبقہ ہے صدیقین، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جنہوں نے نبیوں کی تصدیق کی، صدیقین۔ اور تیسرا طبقہ ہے الشہداء، جنہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور دین کے لیے شہادت دیتے ہوئے، گواہی دیتے ہوئے اپنی زندگی گزار دی، اور اگر جان دینے کا موقع آیا تو اپنی جان بھی قربان کر دی۔ اور چوتھا طبقہ ہے الصالحین، جو نیکی میں، اللہ کی رضا میں اور اس کی رضا کی طلب میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، یہ صالحین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ 4 طبقے ہیں جن پر اللہ نے کرم فرمایا، جو انعمت علیہم کی عملی تفسیر ہے۔ نبیوں کا طبقہ ہے، صدیقوں کا ہے، شہداء کا ہے اور صالحین کا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، ان کی رفاقت بہت خوب ہے، بہت اچھی رفاقت ہے، کہ جنہیں ان میں سے، ان 4 طبقوں میں سے کسی کا ساتھ نصیب ہو جائے تو خوش قسمت ہے، اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ہر امت میں یہ طبقات رہے، ہماری امت اس میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو انبیاء کے، رسولوں کے بھی سید ہیں، ان کے بعد صدیقین کا طبقہ ہے۔ یہ خیال رہے کہ صدیقین
ختم نہیں ہو گئے، صدیقین ختم نہیں ہو گئے۔ اللہ نے کسی ایک شخص کے لیے صدیق نہیں فرمایا، صدیقین فرمایا۔ اور سورہ الحدید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ طبقہ الصدیقین کا، شہداء کا، یہ قیامت تک رہے گا۔ لیکن صدیقین، گروہ صدیقین کے سرگروہ اور ان کے رئیس، صدیقین کے سردار، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان، ان کی فضیلت، ان کی کرامت کا بیان ہم کچھ سن چکے ہیں۔ آج ایک دوسرے پہلو سے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا مطالعہ کرتے ہیں، اور یہ پہلو جو آج پیش نظر ہے یہ ہے کہ امتی سربراہ کے لیے صدیق اکبر اسوہ حسنہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سربراہ تھے، ان جیسا نہ کوئی ہوا نہ ہو سکتا ہے، لیکن امت میں جو آپ پر ایمان لے کر آئے، ان میں اللہ نے جن جن کو حکومت عطا فرمائی اور جن کو بشارت نبوی کے مطابق وہ راشدین ہیں، جو بشارت نبوی کے مطابق راشدین ہیں، جن کو ہم نے فالو کرنا ہے، ان میں سب سے بڑا اسوہ، سب سے بڑی مثال وہ حضرت صدیق اکبر ہیں کہ ایک امتی اگر حکومت کرے، اس کے پاس اگر اختیار آتا ہے تو وہ کس طرح پہ حکومت کرے۔ اور یہ حکومت، سربراہی ضروری نہیں ہے کہ بالکل جو ٹاپ پوسٹ ہے اسی پر ہو۔ اللہ نے جس درجے میں جسے اختیار دیا ہے اس درجے میں رہتے ہوئے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی پیروی کر سکتا ہے۔ دو چیزیں جو ہمارے لیے بہت اہم ہیں حضرت صدیق کے دور خلافت میں، ایک خدمت کا جذبہ اور دوسرا دیانت اور امانت۔ ان کے بہت سے اوصاف ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو انہی پر ختم ہو گئیں، لیکن وہ چیزیں جن میں ہم ان کی پیروی کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو، اپنے ملک کو سنوار سکتے ہیں، دو چیزیں اس میں بہت اہم ہیں۔ ایک ہے جذبہ خدمت اور دوسرا امانت اور دیانت۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت سے پہلے بھی لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ یہ خدمت عجیب چیز ہے، خدمت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جسے نصیب ہو جائے۔ اور قرآن مجید سورہ الروم کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا شارٹ کٹ وہ خلق خدا کی خدمت ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت سے پہلے بھی لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ خلیفہ بن گئے، اس سے آپ کی طبیعت میں احساس برتری پیدا نہیں ہوا۔ میں اب خلیفہ ہوں، میں کسی سے ہاتھ کیوں ملاؤں، میں کسی سے کیوں ملوں، یہ سب لوگ کیڑے مکوڑے ہیں۔ یہ جو عام طور پہ جذبات حکمرانوں میں، صاحبان اختیار میں پیدا ہو جاتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو اس سے بچایا۔ دیکھیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بچایا۔ جو بچتا ہے از خود وہ تو نبی ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو ابو بکر تھے، وہ عمر تھے، وہ بچ گئے، ایسا نہیں ہے۔
انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ تو یہ احساس برتری، اس سے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، بلکہ جذبہ خدمت خلیفہ بننے کے بعد مزید گہرا ہو گیا۔ یعنی پہلے ایک گھر کی خدمت، چند لوگوں کی خدمت وہ کیا کرتے تھے، لیکن جب خلافت کا بوجھ کندھوں پر پڑا تو اب پوری امت کی خدمت انہوں نے اپنے کندھے پر لے لی۔ بیماروں کی تیمارداری ان کا معمول تھا۔ اپنا کام جیسے پہلے کرتے تھے بعد میں بھی کرتے رہے، اور صرف اپنا نہیں بلکہ محلے داروں کا کام بھی کر دیا کرتے تھے۔ محلے کی بکریاں ہیں، کوئی بچے ہیں، یتیم ہیں، کوئی بیوہ ہے، ان کی بکریوں کا دودھ دو دیتے تھے۔ خلیفہ منتخب ہو گئے تو ایک بچی کو فکر لاحق ہوئی کہ اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دوئے گا؟ وہ تو بڑے آدمی بن گئے، وہ تو بڑے آدمی ہو گئے نا، تو اب ہماری بکریوں کا دودھ ہمیں کون دو کے دے گا؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم یہ خدمت میں اب بھی کروں گا، اور امید ہے کہ یہ خلافت مجھے خدمت سے باز نہیں رکھے گی بلکہ مزید خدمت کا موقع عطا فرمائے گی۔ تشریف لاتے تو بچے بابا بابا کہتے ہوئے لپٹ جاتے، اور ظاہر ہے کہ بچے جو کچھ کرتے ہیں وہ فطری ہوا کرتا ہے، اور جو بچوں سے محبت کرتا ہے، بچوں پہ شفقت کرتا ہے، اسی کو بچے اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو ابو بکر ایسی شخصیت تھے، ایسے خلیفہ تھے کہ لوگ ان سے ڈرتے نہیں تھے، اور وہ لوگوں کو اپنے سے دور نہیں رکھتے تھے، بلکہ بچے بھی ان سے پیار کر رہے ہیں اور بڑے بھی ان سے محبت رکھتے ہیں۔ ایک واقعہ بڑا عجیب پیش آیا مدینے کے قریب میں۔ دیکھیے مدینہ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا جیسے اب ہے، ایسا نہیں تھا۔ چھوٹے چھوٹے آبادیاں، محلے، یا آپ دیہات دیکھے ہوں گے کہ ان دیہاتوں میں ایک ڈیرا ادھر ہے، دوسرا ڈیرا ادھر ہے، ایک خاندان ادھر ہے، دوسرا خاندان ادھر اس طرح مدینہ تھا۔ تو سنہ نامی جہاں حضرت خود بھی رہتے تھے، تو وہاں ایک نابینا خاتون تھی۔ حضرت عمر کو پتہ چلا، انہوں نے ارادہ کیا کہ اس نابینا خاتون کی میں خدمت کروں گا۔ دیکھیے کیا عجیب جذبہ ہے۔ اب یہ بڑے لوگ تھے سب، ہم جس تاریخ، ہم جو بڑے آدمی کو ہم سمجھتے ہیں، تو حضرت عمر بھی بڑے لوگوں میں شامل تھے۔ ان سب کے دل میں یہ ہوتا تھا، بڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں بڑی خدمت کروں، تو نابینا خاتون کی میں خدمت کیا کروں گا۔ لیکن جب وہ گئے، دیکھا کہ ان سے پہلے ہی کوئی ان کے گھر کی صفائی بھی کر کے جا چکا ہے، اور ان کو سنبھال کے جو بھی ان کی ضرورتیں ہیں وہ پوری کر کے جا چکا۔ ایک دن، دو دن، ایک دن حضرت عمر نے سوچا دیکھوں تو صحیح کہ یہ کون ہے جو مجھ سے سبقت لے جاتا ہے۔ تو رات کو کافی پہلے، تہجد کے وقت میں کافی پہلے جا کر چھپ کر بیٹھ گئے، تو دیکھا ابو بکر آئے، خلیفہ وقت وہ تشریف لائے ہیں، اور جا کر گھر کی ساری جھاڑ پونچھ کر کے، بڑھیا کی جو ضرورتیں تھیں وہ پوری کر کے، تو پھر گھر سے نکل رہے ہیں۔
اب حضرت عمر سامنے آئے کہ واللہ میں کبھی تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں۔ تو یہ خلافت اس لیے نہیں ہوتی ہے، حکومت اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ انسان پیسہ بنائے، حکومت اس لیے نہیں ہوتی۔ حکومت اور یہ سیاست تو خدمت کے لیے ہوتی ہے، حکومت سیاست یہ خدمت کے لیے ہے، تجارت کے لیے نہیں ہے۔ اور اس کا صلہ کیا ہے؟ اب ذہن میں سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کھپا رہا ہے، تو اگر وہ اپنا گھر ہی ڈھنگ کا نہیں بنا سکا تو حکومت کا کیا فائدہ ہوا؟ ہاں، اس کا صلہ ملتا ہے۔ اور اس کا صلہ یہ ہے کہ جو خدمت کے جذبے سے حکومت میں آتا ہے اور سیاست کرتا ہے، اس کا صلہ یہ ہے کہ اللہ اسے دنیا میں عزت عطا فرماتا ہے اور آخرت میں جنت عطا فرمائے گا۔ یہ بہت بڑا صلہ ہے۔ اربوں لوگ دنیا سے ہو گئے، گزر گئے، اربوں لوگ، لیکن کتنے لوگوں کا نام آج ہم جانتے ہیں؟ کچھ تو وہ ہیں کہ جن کے نام و نشان ہی معلوم نہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کا نام تو معلوم ہے لیکن اچھے عنوان سے نہیں انہیں یاد کیا جاتا، اور چند ہی لوگ ہیں کہ جنہیں انسان آج بھی ان کا نام لیتا ہے تو سر احترام سے جھک جاتا ہے۔ یہ ہے سیاست اور حکومت جس میں خدمت کی جائے، یہ اس کا صلہ ہے جو اللہ دنیا میں، یعنی اللہ انہیں دنیا میں بھی قیامت تک کی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حاکم کو عوام کا سب سے بڑا خادم ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، ہمارے دور کا ایک بڑا فتنہ ہے، کئی فتنے ہیں، صبح و شام نئے نئے فتنے پھوٹ رہے ہیں، لیکن ایک بڑا فتنہ وہ ہے لیونگ سٹینڈرڈ، معیار زندگی، اور معیار کی اس چپقلش اور کشمکش نے ہماری زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے جس میں ہم سب اندھا دھند حلال و حرام کی تمیز سے بیگانہ ہو کر دوڑ رہے ہیں۔ گاڑی کیسی ہونی چاہیے؟ آج یہ ہے تو پھر یہ ماڈل ہونا چاہیے۔ گھر کیسا ہے؟ اس سے بہتر، اس کا گھر مجھ سے بہتر ہے تو میرا گھر اس سے بہتر ہونا چاہیے۔ لباس، کھانا پینا، اور پھر کلب، یہ ساری لائف جو ہماری گزر رہی ہے، یہ ہے کہ معیار زندگی میرا دوسروں سے بہتر ہونا چاہیے، خواہ اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں ہم سوچتے۔ اور اس دوڑ کی وجہ سے زندگی دشوار ہو گئی۔ اس بارے میں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے لیے، حکمرانوں کے لیے، صاحبان اختیار کے لیے ایک اسوہ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ غریب نہیں تھے، یعنی یہ اگر سوچا جائے کہ ان کی خلافت کے بعد کی زندگی جیسی گزری ہے تو ایسے ہی کسی غریب گھرانے کے آدمی ہوں گے، ایسا نہیں۔ ابو بکر معاشرے کے امراء سے تعلق رکھتے تھے، اسلام سے پہلے بزنس مین تھے، اور جب اسلام قبول کیا تو ایک روایت میں ہے کہ 40,000 درہم انہوں نے کاروبار میں لگا رکھے تھے، اس زمانے میں کاروبار میں لگایا ہوا تھا، امیر آدمی تھے۔ اب خلافت ہوئی، یعنی اسلام کے بعد بھی وہ اپنا کاروبار کرتے تھے۔ خود مدینہ طیبہ میں مہاجر کی حیثیت سے جب تشریف لائے ہیں تو کپڑے کا کاروبار تھا، تب بھی کرتے تھے، لیکن اب ذمہ داری بڑھ گئی، لوگ اپنے معاملات لے کر آ رہے ہیں اور ابو بکر کپڑا بیچنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے گزارا تو کرنا ہے، روزی روٹی کمانی ہے۔ اب اس پر شورا بیٹھ گئی
کہ اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے۔ ابو بکر کے وقت کی امت کو ضرورت ہے، تو جب امت کو ابو بکر کے وقت کی ضرورت ہے تو ان کی ضرورتیں کون پوری کرے؟ یہ امت پر لازم ہے کہ ان کی ضرورتیں پوری کرے، یہ طے ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ کتنی ضرورتیں کس درجے میں پوری کی جائیں، کیونکہ جتنا بھی خرچ ہوگا یہ بیت المال سے ہوگا، یہ امت کا مال خرچ ہوگا۔ اب اس پر مشورہ ہوا۔ اب سوچا گیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت پر غور کیا جائے۔ وہ پہلے امیر تھے، اس کو نہیں دیکھا جائے گا۔ ان کی شخصیت کیسی ہے، کتنے بزرگ ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں، یہ ایک اضافی چیز ہے۔ دیکھا جائے گا کہ ان کی بنیادی ضرورتیں کتنی ہیں، کتنے خرچ میں یہ گزارا کر سکتے ہیں، بس یہ دیکھا جائے۔ اب اس لحاظ سے حضرت ابو بکر ایک مہاجر ہے، دو ہی گروہ تھے، مہاجر اور انصار، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک مہاجر ہے۔ تو ایک مہاجر کو کتنا وظیفہ ملتا ہے بیت المال سے؟ ایک مہاجر، ایک عام مہاجر، بس اتنا ہی وظیفہ ابو بکر اور ان کے گھرانے کو دیا جائے گا۔ یہ سٹینڈرڈ ہے، یعنی ایک عام آدمی کی زندگی، ایک عام آدمی کا خرچ کے برابر خلیفہ وقت کا خرچ ہے۔ ایک شخص، یعنی جتنا اسے کھانے پینے کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، اب جو خلیفہ وقت ہے وہ بھی تو انسان ہے، جیسے یہ انسان ہے، دوسرے لوگ بھی انسان ہیں، تو عوام جتنے خرچ میں گزارا کر سکتے ہیں، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے انسانی ضرورتوں کے لیے خلیفے کا بھی اتنا ہی خرچ ہوگا، اتنا وظیفہ ملے گا، ایک لباس ملے گا، ایک عام نارمل قیمتی لباس نہیں۔ اور عرب کا لباس کیا ہوتا تھا؟ یہی احرام جسے ہم کہتے ہیں، دو چادریں، ایک اوپر باندھی ایک نیچے باندھی ہوئی ہے، یہ دو چادریں ملیں گی درمیانے درجے کی، اور جب یہ پرانی ہو جائیں تو بیت المال میں جمع کروا دی جائیں اور دوسری چادریں مل جائیں گی۔ یہ خلیفہ وقت کو خرچ دیا جا رہا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حکمران کو اپنا معیار زندگی عام شہری کے برابر رکھنا چاہیے۔ حکمران کو اپنا معیار زندگی ایک عام شہری کے برابر رکھنا چاہیے، اسے پتہ چلتا رہے کہ لوگ کس حال میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر اپنا کچھ سٹینڈرڈ بلند کرنا چاہتا ہے، لوگوں کا بھی بلند کرے۔ اپنے کھانے میں اگر دشواری محسوس کر رہا ہے، لوگوں کو بھی دیا جائے۔ اس سے عوام بھی سکھ کا سانس لیتے ہیں اور عوام محبت کرتے ہیں، پھر سازشوں کا ڈر نہیں رہتا۔ تو حکمران کا معیار زندگی ایک عام آدمی کے برابر ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ آپ چاہتے تو سونے چاندی کے ڈھیر اکٹھے کر لیتے، لیکن آپ نے فقر اختیار فرمایا۔ آپ معاذ اللہ کوئی فقیر نہیں تھے، آپ کا خاندان بھی بزنس کرتا تھا، خود آپ بہترین کامیاب بزنس مین تھے، لیکن آپ نے اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے اپنا معیار زندگی ایک عام آدمی سے بھی نیچے رکھا۔ کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے آپ کے پاس تو ہر چیز کی سہولت تھی اس لیے دین پہ عمل کر لیا، ہمارے پاس اگر سب کچھ ہوتا تو ہم بھی دین پہ عمل کر لیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہما، ان سب حضرات نے اپنا معیار زندگی ہمیشہ ایک عام آدمی کے برابر بلکہ اس سے بھی کم رکھا، تاکہ دین میں
اور دنیاوی معاملات میں لوگوں کے لیے ایک مثال بن سکے۔ ایک بات یاد آ گئی، آپ میں جو ذرا بڑی عمر کے ہیں، لاہور ہی سے ایک اخبار شائع ہوتا ہے، اس میں ایک کالم شائع ہوتا تھا، میم شین کی ڈائری۔ ممکن ہے بہت سے احباب کو یاد ہو، محمد شفیع صاحب یہ ہوتے تھے، لیگی کالمسٹ تھے یہ، تو وہ اپنی ڈائری میم شین کی ڈائری کے نام سے چھپتے ہیں۔ تو ان کا ایک کالم میں نے پڑھا کہ پارٹیشن کے بعد میرا انڈیا جانا ہوا، دلی جانا ہوا، تو میں مولانا ابوالکلام آزاد سے بھی ملا۔ ان سے اس زمانے میں 1956 کی بات ہے، جب پہلا دستور ہمارا بن رہا تھا یہاں پاکستان میں، 54 تھا یہ، 56 غالباً 56 کی بات ہے، 1956 کی۔ تو میں ان سے ملا، ان سے کہا کہ مولانا آپ سے سیاسی اختلاف تو ہمارا ہے، لیکن آپ کے علم و فضل سے ہمیں اختلاف نہیں۔ پاکستان ایک ریاست بن چکی، وجود میں آ چکی، ہمارے ہاں آئین بن رہا ہے، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کیسا آئین بنایا جائے، اسلامی آئین ہو، اس کی روح کیا ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے ایک جملہ فرمایا کہ جس آئین میں حکام اور عوام کے معیار زندگی کو کم کرتے کرتے برابر سطح پر لے آئیں، بس وہی اسلامی آئین ہے، یہی اسلامی آئین ہے، یہی اسلام ہے۔ اسلام اسی عدل کی تلقین فرماتا ہے۔ تو اسلام کی روح وہ یہی عدل ہے کہ جس میں سب کا معیار زندگی یکساں ہونا چاہیے، کوئی ایک دوسرے سے حسد میں مبتلا نہ ہوں، کوئی ایک دوسرے کے خلاف سازشیں نہ کریں، سب امن سے اور سکون سے اپنی زندگی بسر کرتے رہیں، یہی معیار زندگی۔ ایک دفعہ اہلیہ محترمہ نے فرمائش کی، کوئی سویٹ ڈش ہونی چاہیے، کھانے کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے، تو سویٹ ڈش ہونی چاہیے۔ کہ بھائی جو آتا ہے اسی میں گزارا چلے گا، اب میں مزید اس کے لیے کہیں سے کچھ نہیں لا سکتا ہوں۔ انہوں نے تھوڑا تھوڑا بچت کر کے تو سویٹ ڈش بنائی، دیکھا کہ دسترخوان پر سویٹ ڈش بھی ہے، یہ کہاں سے آیا؟ کہ جی میں نے یوں سیونگ کی، خواتین ماشاء اللہ ان کو جزائے خیر دے، اب بھی ایسا ہی کرتی ہیں، سیونگ کرتی رہتی۔ تو اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جو وظیفہ مل رہا ہے اس میں اتنی کمی ہو سکتی ہے، اور آرڈر کر دیا کہ میرے وظیفے میں اتنی کمی کر دی جائے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی آپ نے یہ مثالیں تو ایک نہیں ہزاروں سنی ہوں گی، لوگ تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کرتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں، کسی حد تک ٹھیک بھی ہوتا ہے کہ گزارا نہیں ہوتا۔ اچھا، لیکن حکمران جن کے پاس جن کے اختیار میں سب کچھ ہو، وہ اپنی تنخواہ میں خود کمی کر دے، ایسی مثال آپ کو بہت کم ملی ہوگی۔ میرے ایک استاد گرامی تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بہت پرانی بات عرض کر رہا ہوں، اور وہ واقعی زمین پر چلتا پھرتا اللہ کا فرشتہ تھا۔ اہلیہ کا انتقال ہو گیا تو جو تنخواہ ملتی تھی لکھ کر دیا آفس میں کہ اسے آدھی کر دی جائے، اس لیے کہ میرا خرچ کم ہو گیا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، چنانچہ آدھی تنخواہ پہ گزر کرتے تھے۔ تو یہ کیا ہے کہ معیار زندگی بڑھانا نہیں ہے بلکہ ایک ضرورت کے مطابق رکھنا ہے، تو انسان سکھی رہتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ خادم نے کھانا پیش کیا، آپ نے پوچھا کھانا کھا رہے ہیں؟
پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ حضرت جب میں ابھی اسلام میں نے قبول نہیں کیا تھا اس وقت کسی نے مجھ سے فال نکلوائی تھی. آج کل بھی فال کا کام تو ہوتا ہے نا، ناجائز ہے. تو وہ فال پوری ہو گئی، اس نے اس کے عوض یہ کھانا مجھے دیا تو مجھے اچھا لگا، میں آپ کے لیے لے آیا. وہ نالائق یہ کام کیا کر دیا تم نے؟ وہ سارا نکالا. قے کی فرمائی یہ حرام ہے. اب یہ جملہ سنیے، فرمایا کہ جو جسم لقمہ حرام سے پرورش پاتا ہے، جو جسم لقمہ حرام سے پرورش پاتا ہے اس کا بہترین ٹھکانہ جہنم ہے. تو مجھے جہنم میں لے جانا چاہتے ہو؟ صاحبو، جب اہل اختیار ارباب اقتدار حرام سے یوں پرہیز کریں تو پھر عوام بھی حرام سے پرہیز کرتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.